السلام علیکم۔ قبرص کی فتح۔ یہ واقعہ اوٹومانز ڈریم، دا اوٹومان امپائر، دا کلاسیکل ایج 1300 to 1600 اور دا اوٹومان امپائر اینڈ دا ارلی ماڈرن یورپ نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ سلطان سلیم ثانی سلطان سلیمان قانونی کے فرزند تھے اور سلطان قانونی کی وفات کے بعد سلطان سلیم ثانی تخت نشین ہوئے۔ سلطان سلیم ثانی کے دور کا انتہائی اہم واقعہ قبرص کی مکمل فتح ہے۔ اگرچہ قبرص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جزوی طور پر فتح ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں بنا تھا بلکہ ایک طرح سے وہاں مسلمان آبادی داخل کر دی گئی تھی اور ایک جزوی اختیار اس چھوٹی سی ریاست کا، اس چھوٹے سے جزیرے کا ایک جزوی اختیار مسلمانوں نے حاصل کر لیا تھا، لیکن قبرص اسلامی ریاست نہیں کہلاتا تھا، اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں کہلاتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب مختلف خلافتیں آئیں، اس کے دوران آہستہ آہستہ اسلامی اثر اس میں سے کمزور پڑتا چلا گیا اور یونانیوں اور بیزنطینیوں نے دوبارہ اس پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا۔ لیکن عثمانیہ سلطنت کے دور میں، سلطان سلیم اول کے دور میں سن 1570 عیسوی کے قریب ایک مہم چلائی گئی قبرص کو مکمل طور پر فتح کرنی، یعنی صرف اس بار دوبارہ حاصل کرنا نہیں تھا، اس بار مکمل فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنانا تھا۔ اور مکمل منصوبہ سازی کے ساتھ، مکمل تیاریوں کے ساتھ حملہ کیا گیا اور کئی مہینوں تک یہ جنگ جاری رہی، یہ حملہ جاری رہا اور بالآخر سن 1570 سے 1571 کے درمیان ایک وقت قبرص باقاعدہ طور پر اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ بن گیا اور آہستہ آہستہ یہاں ترکوں کی آبادکاری کی گئی اور باقاعدہ طور پر ترک یہاں بسائے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد، تقریباً 400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی قبرص کے تقریباً 1/3 حصے پر ترک مسلمان آباد ہیں اور انہوں نے ایک مختصر حصہ قبرص کا تقریباً نیم خود مختار طور پر اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے، جسے شمالی قبرص کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی فتح قبرص کی مکمل رویداد، پس منظر اور فتح قبرص سے لے کر آج تک قبرص کے حالات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی ایسے ہی اسلامی واقعے، قرآن شریف کی کسی آیت یا سورت کے شان نزول، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔